السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے سالک یا فقیر یا جو راہ سلوک کا مسافر ہے، وہ بیعت کے بعد مرشد کے، کیونکہ وہ ایک اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے جو گناہوں میں، لذتوں میں، خواہشات میں گم ہوتی ہے، لیکن اس کو جب یہ اللہ کریم کے فضل سے شعور ملتا ہے کہ وہ اس زندگی کے لیے نہیں ہے، وہ ایک اسفل سافلین سے احسن تقویم کا سفر کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے وہ مرشد کامل کی تلاش میں نکلتا ہے۔ اور مرشد کامل چونکہ چنتے وہی ہیں، ایک سویا ہوا تو نہیں ڈھونڈ سکتا جاگتے ہوئے کو، لیکن اس تک کا سفر مرید کرتا ہے، اور جب مرید ان تک پہنچتا ہے اور وہ ان سے بیعت ہوتا ہے، تو بیعت ہونے کے بعد وہ مرشد کامل اس کے قلب، اس کے نفس، دونوں کو، نفس کا تزکیہ اور قلب کا تصفیہ اور روح کی تجلیہ۔ اب روح کی تجلیہ، قلب کا تصفیہ اور نفس کا تزکیہ، تینوں مراحل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے نفس کا تزکیہ وہ کیا ہے کہ وہ جو ہی مرشد کامل سے بیعت ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی زندگی میں جتنے برے افعال تھے، وہ ان تمام برے افعال کو ترک کرنا شروع کرتا ہے، اور اس کے زندگی سے آہستہ آہستہ وہ برے اعمال جو وہ کر رہا ہوتا ہے اس سے نجات پانا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس عمل سے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے قلب کو سکون اور اس کے اندر سے نفسانی خواہشات ختم ہو جاتی ہیں، دنیا کی لذتیں کم ہو جاتی ہیں، اور ہر وہ تعلق جو اللہ سے دور کرنے والا تھا اس سے وہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور ان تمام تعلقات سے جو اللہ سے دور کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اس کا تعلق ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اب یہ جو عمل ہے جس میں اس نے اپنے برے افعال کو چھوڑا، برے اعمال سے دور ہوا، لذتوں سے، تو یہ تھا تزکیہ نفس۔ اور اس کے بعد جب اس نے تمام تعلقات جو اللہ سے دور کرنے والے تھے، اللہ کے ساتھ اس کے تعلق کو ختم کرنے والے تھے، ان سے جب وہ منقطع ہوتا ہے، تو یہ اس کے قلب کی صفائی کا عمل ہے۔ اب اس کے قلب سے تمام وہ تعلقات جو اللہ سے دور کرنے والے تھے وہ دور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب اس کے قلب کو صرف اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں اور اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں سکون ملے گا۔ پھر یہاں سے اب اس کی زندگی میں جو اس کی صفتیں تھیں، جو اس کے معاملات تھے، وہ ختم ہونا شروع ہوں گے، اور اس کی روح کی تجلی اس پہ ہوگی، جو روح کی صفت ہے اب اس پہ، چونکہ الروح من امر ربی، روح اللہ کے حکم سے ہے، تو اب اس روح کے ذریعے اس میں صفات الہیہ کا ظہور ہوگا۔ یعنی تجلیہ روح کیا ہے؟ اس میں صفات الہیہ کا ظہور ہونا ہے، اس پہ روح کی تجلی سے صفات الہیہ کا اس فقیر پر ظاہر ہونا ہے، اور فقیر اپنی تمام صفتوں سے عاری ہو جائے گا، اس کی تمام ذاتی صفات ختم ہو جائیں گی، اور یہاں سے فقیر یا سالک یا مرید کی فنا کا عمل ہوگا، یعنی وہ مرید اپنی صفتوں سے ختم ہوگا تو یہ فنا ہے، اور اس میں جب صفات الہیہ کا ظہور ہوگا تو یہ بقا کی طرف سفر ہے۔ وہ اپنی ذات کے بت کو توڑ کر حق پر فنا ہو جاتا ہے، اور یہی کامیابی ہے۔ سالک یا فقیر کا سفر مرشد کامل سے بیعت ہونے کے بعد وہ فنا کی کشتی میں سوار ہوتا ہے، اور اس کے اندر اور لا کے اندر وہ جو کچھ اس کی مرضی ہے، اس کا ارادہ ہے، اس کی خواہشات ہیں، اور اس کے لیے جتنی بھی اہم چیزیں ہیں، وہ جو اس کی منزلیں تھیں، وہ تمام منازل کو تحت الثری سے لے کر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جو وہ چاہتا تھا، ان تمام منازل کو لا میں رکھ کر اپنی اس کشتی میں سوار ہو جائے گا۔ اور اب
وہ یہ جو راہ سلوک ہے وہ یہ دریا ہے جس دریا میں وہ سفر کرے گا، اور یہ جو جب وہ اس کا سفر کر کے وہ اس کی منزل کیا ہے، وہ ساحل ہے۔ جب وہ اس دریا کے کنارے پہ پہنچے گا تو وہ کیا ہے، وہ اس کی منزل ہے۔ سفر مشکل ضرور ہے، اور اس سفر کے لیے، اس سفر سے بڑھ کر کوئی سفر بھی نہیں ہے۔ راہ سلوک کے مسافر کے لیے اپنی ذات بھی اس نے فنا کرنی ہے، کیونکہ اپنی ذات ہی تو اس کا سب سے بڑا بت ہے جس کو توڑے گا، اور وہ اصلاح کی کشتی میں رکھ کر سب کچھ جو ہے پھر کیا کرے گا، اس اللہ کے اثبات میں اس دریا میں غوطہ لگائے گا، اور غوطہ لگا کر بقا کی منزل تک پہنچے گا۔ وہ جو ساحل ہے وہ بقا ہے، اور بقا بغیر جو ڈوبے نہیں ہے۔ امیر خسرو فرماتے ہیں نا، خسرو پریم کی ندیاں الٹی بہت چار، تو اس میں ڈوبنا ہی ڈوبنا ہے، اور جب ڈوبیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر بقا کیا ہے، بقا وہ کلو من علیہا فان و یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو میرا ہے سب فنا ہوگا، اور جو اللہ کا ہے وہ سب بقا ہوگا۔ تو میری مرضی، میرا ارادہ، میری خواہش فنا، اور میں رب کے ارادے پہ آؤں اور رب کے ارادے کو پاؤں، یہ بقا۔ ایک سالک یا فقیر کا تاج یا اس کا سب سے بڑا جو خوبی جو ہے وہ اخلاص کی نعمت ہے۔ جو اس کے سر پہ تاج ہوگا وہ اخلاص کا ہوگا، وہ اخلاص کے سوا کبھی مطلب پہ نہیں ہوگا، وہ ہر تعلق جو قائم کرے گا وہ خالصتاً اللہ کے لیے ہوگی، وہ خلق کے ساتھ مخلص ہو جائے گا۔ سالک خلق کے ساتھ مخلص ہوگا، ہم اپنے رب کے ساتھ کیسے خالص ہو سکیں گے؟ ہم اس کی خلق کے ساتھ اخلاص کریں گے، اور یہی ہمیں خالق کی بارگاہ میں ہمیں مقبول بنائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا پٹکا اس کا کمر بند ہوگا، یعنی وہ اپنے کمر کو سرکار کی غلامی میں باندھ لے گا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن جائے گا۔ آقا نے جیسے پتھر کھا کے دعا دی، جنہوں نے چھینا ان کو عطا کیا، جنہوں نے شہر مکہ معظمہ سے ہجرت پہ مجبور کیا تو انہی کے گھروں کو دارالامن بنایا۔ تو یہ فقیر کیا کرے گا، یہ فقیر سرکار کی حقیقی غلامی کو اختیار کرے گا، اور سرکار کی غلامی میں آنے کے بعد کوئی بھی مشکل آ جائے سرکار کی غلامی سے دور نہیں ہوگا۔ ابدیت اس کی سواری ہوگی، اور تقوی اور عبادت اس کے کوڑے ہوں گے، کہ اگر کہیں اس کی سواری تھوڑی سی بھی ڈاواڈول ہو تو تقوی اور اپنی عبادت کے ذریعے اس کو قابو کر لے گا۔ اس کا تمام سفر جو ہے وحدت اور وحدانیت کے میدان میں ہوگا، اور وہ منزل احدیت کو پہنچے گا، اور جو اس کی منزل ہے وہ احدیت ہے۔ اس فقیر کے دل کی تقویت کے لیے وہ توحید کے جام کو ہمیشہ پیے گا، اور اس جام سے اس کے قلب کی پرورش ہوگی، اور اس فقیر کی روح اللہ کے انوار سے منور ہوئے گی، اور وہ اللہ کے انوار پھر اس کو منور کر دیں گے، اس کا ظاہر باطن ایک سا ہو جائے گا، اس کے اندر مطلب اور مفاد نہیں ہوگا۔ فقیر اور سالک اس راز کو جاننے کے بعد کہ الانسان سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں اس کا رازداں ہوں، پھر اس بندے میں اللہ کی صفات کا ظہور ہوگا، اور یہ فقیر گوہر نایاب کو حاصل کر لے گا۔ یعنی گوہر نایاب اللہ کی پہچان ہے، تاکہ وہ اس پہچان کو حاصل کر لے گا۔ انسان کے جسم کی جان روح سے ہے، اور روح میں ایک راز ہے جو محبوب کے راز سے جڑی ہے، اس راز کو جانے جانا کہتے ہیں، اور یہ جو مقام ہے محبوب کے انوار کا ہے۔
حدیث قدسی میں ہے کہ انسان کے بدن میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لوتھڑے میں قلب ہے، قلب میں فواد ہے، فواد میں ضمیر ہے، اور ضمیر میں سر ہے، اور سر میں ہوں۔ یعنی اس میں تک کا سفر ہے، میری انا۔ اس لیے سالک کو چاہیے کہ وہ اپنی انا کو تباہ و برباد کر لے، اس کی جو اپنی انا ہے وہ اس کو جلا کے رکھ دے، ختم کر دے۔ کیونکہ جب ہم اس لفظ انا کو غور کریں نا، الف نون اور انف، یعنی اس کو جب الٹا بھی کریں تو پھر بھی انا ہی ہوگا۔ تو یہ سارا سفر میری انا سے ختم ہو کر حق کی انا کو پانا ہے۔ یعنی جب میں اپنی انا کو حق کی انا میں فنا کر دوں گا، میرے راستے کا رکاوٹ جو میری مرضی ہے، میری انا ہے، اسے میں جب حق کی انا میں ختم کروں گا تو پھر میں حق کی انا پا لوں گا، اور جب میں حق کی انا پاؤں گا تب نفس اور شیطان میرے راستے سے خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ مجھے کیونکہ اب جب میری انا ختم ہو گئی اور مجھ میں حق کی انا آ گئی تو یہ ہو گیا مقام تزکیہ نفس کا، کیونکہ یہاں پر آنے کے بعد نفس ختم ہو گیا اور قلب سے ہر غیر نکل گئے۔ تو جب ہر غیر نکل گئے تو پھر کیا ہوا؟ یہ تصفیہ قلب ہو گیا، اور پھر روح کی تجلیات سے مجھ پر حقیقت کا دروازہ کھل گیا، اور جب یہ حقیقت کا دروازہ کھلا تو اس نے مجھ پر کیا عیاں کیا؟ الانسان و سری وانا سرہ، انسان میرا راز ہے اور میں اس کا رازداں ہوں۔ جب میں اس سے آشنا ہو جاؤں گا، یہی میری منزل ہے کہ میں اسفل سافلین سے احسن تقویم کی منزل کو پالوں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو حقیقت کے سفر میں سب کو مرشد کامل سے منور کرے، اور الحمدللہ یہ تمام فیوز و برکات میرے مرشد کامل سید جمال الدین شاہ دامت برکاتہم العالیہ کے فیضان سے ہے۔ اللہ کریم ان کے علم میں، عاجزی میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں خوب برکتیں عطا کرے، اور ہمیں ظاہر باطن سے یکساں کر دے۔ آمین ثم آمین۔